کہ وہ کسی کی نہیں سنتے، بس جو ٹھان لی کر گزرے۔ میں ان کے منصوبوں کا مخالف نہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، درجنوں پروجیکٹس میں انہوں نے ہاتھ ڈال رکھا ہے۔ منصوبوں کی مخالفت ان کے سیاسی حریف کر رہے ہیں، سیاستدان ان کے پروجیکٹس میں خامیاں نکال کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ بعض پروجیکٹ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کی بجائے صرف اس لیے لگائے گئے ہیں کہ دنیا کو متاثر کیا جائے۔ سڑکیں، پل، بلند عمارتیں شہروں کے ترقی یافتہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس اسی خواہش کا نتیجہ ہے، ورنہ جتنے پیسے ان پروجیکٹ پر لگائے گئے ہیں اتنے پیسوں سے پورے شہر کو فری ٹرانسپورٹ کی سہولت مل سکتی ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنا ہوتا تو ایک بس لین بنا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ لاہور میں میٹرو بس کا منصوبہ بالکل کامیاب ہے، لوگوں کی بڑی تعداد اس پر سفر کرتی ہے، وہ فائدہ مند پروجیکٹ ہے، لیکن اورنج لائن سے بھی فائدہ ہوگا، مگر اس سے 1000 گنا زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا۔ اور وہ فائدہ تھا کہ آپ ایک بس لائن بناتے اور پورے شہر کو باقی ٹریفک کو دوسری لائنز پہ، پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بس لائن ہوتی ہے، باقی ٹریفک دوسری لائنز پہ چلتی ہے۔ تو اگر یہ پاکستان میں ہو جاتا، خاص کر لاہور کو ماڈل بناتے، آپ ملتان کو بناتے، پنڈی جہاں ٹریفک زیادہ ہے، تو پورا پاکستان اس پہ عمل کرتا، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ فائدے کا موقع لوز کر دیا گیا۔ اب شہباز شریف کے کام کا یہ انداز ہے کہ وہ ہر کام جذباتی ہو کر کرتے ہیں اور پورا زور لگا کر کرتے ہیں۔ اگر منصوبے کی افادیت کے پہلو پر بھی اسی طرح زور لگا کر غور کر لیں تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ باقی فرسٹریشن ہے، ایک ان کے بھائی کی حکومت گئی، اب ان کی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان آ رہا ہے، ان کی گورننس کے اوپر سوالیہ نشان آ رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی کی بات میں وزن ہے کہ کچھ اندر کی باتیں ہیں اور کچھ باہر کی باتیں ہیں، لیکن پریشر نظر آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں، اسی موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی، اور مجیب الرحمان شامی کا ایک استدلال یہ ہے کہ لوگ حتی کہ عزت کے معاملات کو اتنا پرولونگ کیوں کرتے ہیں، اس پہ جلد فیصلہ کیوں نہیں ہوتا۔ واچ نقطہ نظر۔ ہے ایک نام نہاد چینی کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور جب چین وہاں تحقیقات شروع ہوئی ہے تو اس کمپنی نے یہ موقف رکھتا ہے کتنے ہیں، کتنے ملین ڈالر ہیں یہ؟ شہباز شریف صاحب تو 3 ارب روپے کہہ رہے ہیں نا، 3 ارب روپے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ الزام لگا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی میٹرو جو ملتان میٹرو ہے اس کا پروفٹ ہے، اس کے فیز 3 میں ایک کمپنی کو لیکن جب یہاں کی تحقیقات یہ بتا رہی ہے کہ اس نام کی کسی کمپنی نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، کیپٹک، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب سے اس کو تعلق ہے۔ ان پر جو الزام لگایا گیا انہوں نے اس پر نوٹس دے دیا ہے ایئر وائی کو، اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیونکہ اس کی کچھ تائید کر دی تھی ان کو بھی نوٹس دیا ہے، اور اس طریقے انہوں نے کہا ہے ایک پائی کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے میرے دور حکومت میں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ یہ بات ان کی درست ہے، انہوں نے اپنی پوری جرات کے ساتھ ان کو نوٹس بھی دے دیا لیگل، لیکن پاکستان میں تو اب صورت یہ ہے کہ حد کے عزت کے جو مقدمات ہیں برسوں لگتے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتے، کوئی نوٹس ہی وصول نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب قانون سازی یہ بھی کرنی چاہیے، اور پنجاب اسمبلی کر دے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے، کہ جو حد تک عزت کے مقدمات ہوں گے، جس طرح کے دہشت گردی کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت قائم ہے اور ترجیحی بنیادوں پر ان کی سماعت ہوتی ہے، ان کو بھی نمٹایا اسی طرح یہ حد کے عزت کے جو مقدمات ہیں ان کو نپٹایا جائے ترجیحی بنیادوں پر۔ ان کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں جس طرح یہ تعفن پھیلایا گیا ہے اور الزامات لگا، خود ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات۔ حتی کہ عزت کے معاملات پر اس لیے فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم نے عزت کے معیارات ہی مقرر نہیں کیے۔ الزام تراشی ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے، الزام لگا دو چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، اگلا صفائیاں دیتا مر جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ الزام کو غلط ثابت کرے۔ یہ عام روٹین ہے، جہاں انسانوں کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، ان کی عزت کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ ویسے بھی عزت کے معیار اور پیمانے بدل گئے ہیں، عزت کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر ہم زوال پذیر ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو جلسوں، سیاسی تقریروں سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے سیاستدان جلسوں میں اور ٹاک شو میں بیٹھ کر جس طرح ایک دوسرے کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس میں عزت بچتی کہاں ہے؟ حتی کہ عزت کے معاملات پر اس لیے جلد فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم نے عزت کے معیارات ہی مقرر نہیں کیے، عزت کے پیمانے طے نہیں کیے۔ بڑا آدمی دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہوئے 1 منٹ کی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، مگر جب خود اس پر بات آتی ہے
تو اسے اپنی عزت کی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دی ہیں، اتنی الزام تراشی کی ہے کہ لوگ عزت کا مطلب بھول گئے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا قانون بھی برائے نام ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے اس سے بحث کرنا فضول ہے۔ اسی اسکینڈل پہ بات کر رہے ہیں پروگرام دنیا کامران خان میں ممتاز کارکنان اظہر صدیق، ذرا ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ واچ کامران خان۔ ٹینڈری کا پروسیس شفاف نہیں ہے، اور ان کو جو پیسے دیے ہیں آج بھی ان کا اگر فورینسک آڈٹ کیا جائے گا، طریقہ کار ہے، اگر چائنیز بھی اگر لوگ ہیں یا ٹرکی بھی ہیں تو پیسہ یہاں سے 100 روپے ہی جاتا ہے، لیکن چائنا کے اندر جا کے یا ٹرکی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور وہ فورینسک آڈٹ کے ذریعے سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ ان کی انکم ٹیکس ریٹرنز اور ان کا باقی ڈیٹا جو آپ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس سامنے موجود ہے۔ صرف 3-4 کانٹریکٹر ہی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کانٹریکٹ کسی کو ملا ہی نہیں ہے، چاہے وہ میٹرو ہو یا کنسٹرکشن کا ہو یا سڑک کا کوئی بھی ٹھیکہ ہو۔ یہ 3-4 کانٹریکٹر ہیں جن کو یہ صرف ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیے گا، آپ نے ابھی تک آڈٹ کرایا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے، وہ بھی سامنے نہیں رکھا جا رہا، اور نیب کیوں خاموش ہے؟ اتنے بڑے پروجیکٹ میں نیب نے آج تک اگر کوئی انکوائری کی ہے تو قوم کے سامنے رکھی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے جو چیلنج کیا نا ایک دھیلے کی، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بتائیں کس جگہ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھنا ہے، کسی ایک جگہ تو کمرہ رکھ لیا جائے، سارے پروجیکٹ عوام کے سامنے لائے جائے۔ جو کام اسمبلیوں کے فورم پر ہونے چاہیے وہ آج کل میڈیا پہ ہو رہے ہیں، ٹی وی چینل پر ہو رہے ہیں، اور اسمبلیاں برائے نام رہ گئی ہیں۔ عوام پر اسمبلیوں کے نام کا بل پھاڑا جاتا ہے، ان کے ٹیکسوں سے بھاری تنخواہیں اور مراد حاصل کی جاتی ہیں۔ حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں قصوروار ہیں۔ پارلیمنٹیرین نے آپس میں ملی بھگت کر رکھی ہے، میڈیا پر کی گئی باتوں کا حساب کتاب نہیں دینا پڑتا، اسمبلی کے فورم پر حساب کتاب دینا مشکل کام ہے۔ یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھے اور اس کے ہر غلط کام پر روک ٹوک کرے، اسے عوام کے سامنے لائے۔ اپوزیشن حکومت سے زیادہ عوام کے حقوق کی کسٹوڈین ہوتی ہے، اور اگر بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوال پوچھنا اپوزیشن کا کام ہے۔ سوال پوچھنے پر میڈیا کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور خود سب مل کر حکومت میں بیٹھے مال بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن بھی مال بنا رہی ہے، نہ اسمبلی کے فورم کی کوئی عزت ہے، نہ عوام کے مال کا کوئی محافظ ہے، لوٹو تے پھٹو پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں کون سا ٹھیکہ کس کو دیا، کتنے میں دیا، کتنے میں دینا چاہیے تھا، کمپنی کی ورتھ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ایک جعلی کمپنی آتی ہے اور وہ $17 ملین چائنا منتقل کر دیتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کمپنی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حال۔ تو اپوزیشن بھی ہوش کے ناخن لے، اس سارے معاملے کو اسمبلی کے فلور پر لے جائیں، میڈیا پر اس کا تماشا بنا کر سیاستدان اپنی بچی کچی عزت بھی سرے بازار نیلام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے دہشت گردی ہے یا سی پیک نشانہ ہے، اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ اب بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، پروگرام ہے رپورٹ کارڈ اور سینئر صحافی اینالسٹ امتیاز عالم اس پہ تبصرہ دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ جی کہ ہم پشاور کو ماریں گے، کوئٹہ کو ماریں گے، کس کی جنگ شرم ہے؟ آنی یہ چاہیے، ختم ڈالر ہونی کی چاہیے جنگ ہے یا پھر کس کی بقا کی جنگ ہے؟ دیکھیے دہشت گردی کا کاروبار ہم نے مغرب اور امریکہ سے مل کر جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں شروع کیا تھا، اور پھر یہ جو ہم نے جنگل پیدا کیے دہشت گردوں کے، وہ پھر ہمارے ہی سر پہ آن پڑے اور امریکہ تک پہنچ گئے، اور کابل سے پلاننگ ہوئی 9/11 کی، اور اس کے بعد پھر امریکہ یہاں پلٹا۔ کل تک جو ان کے لیے بہت سوویت یونین کے خلاف بڑے انقلابی اور آزاد دنیا کے نمائندے تھے، وہ دہشت گرد۔ ہم اس کاروبار میں مکمل شامل رہے ہیں، اور یہ ہمارے پہ آفت نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے 70,000 عوام، بے گناہ عوام شہید ہوئے، ہمارے بچے، ہمارے طالب علم، ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسر،
اس میں قربان ہوئے ہیں. اس دہشت گردی کے افریت نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پورا سماج بدل گیا, پورا ماحول بدل گیا, پورا نظام تعلیم بدل گیا, پوری مباحث کی اور بیانیے کی کا مغز بدل گیا. تو پاکستان بالکل ایک انتہائی ایک طرح کی ٹیررسٹ اسٹیٹ بن آپشن کیا گیا. لے رہے ہیں؟ وہ پھر ریورٹ ہوا. 9/11 نے ایک طرح سے مدد کی کہ ہم نے وہ ریورسل لیا اور ہم نے ان لوگوں کو جو پیدا کیے گئے ہماری جنگ ہے, بالکل ہم نے پیدا کی, ہماری ہے, ہمارے گلے میں پڑ گئی, ہم نے پیدا کی ہے. دہشت گردی تو ایک بہانہ ہے, سی پیک نشانہ ہے. امریکہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے, نہ اس کے لیے کوئی بڑا ایکشن کر رہا ہے. امریکہ کو ابھی اس خطے میں رہنا ہے. اگر دہشت گردی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس خطے میں رہنے کے لیے کیا جواز رہ جائے گا؟ امریکہ کا اصل مقصد اب چین کو سپر پاور بننے سے روکنا ہے, اور پاکستان چین کے سپر پاور بننے کے لیے ایک اہم کوریڈور ہے. دہشت گردی کے بہانے تو امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے. جس دن افغانستان میں امن ہو گیا, پورا خطہ جو ہے وہ پیسفل ہو گیا, تو امریکہ کو یہاں سے جانا پڑے گا. خود افغانی انہیں مزید ایک دن بھی نہیں رہنے دیں گے. اسی لیے وہ دہشت گردی کا ملبہ کبھی حقانی نیٹ ورک پہ ڈالتے ہیں اور کبھی کوئٹہ پہ ڈالتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اب دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی علاقہ ان کے قبضے میں نہیں. تو اب نیا بہانہ تلاش کر لیا کہ کوئٹہ میں طالبان کے دفاتر ہیں, حقانی نیٹ ورک کے دفاتر ہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے. پاکستان نے امریکہ کا بہت ساتھ دیا ہے. غلط دیا یا صحیح, حالات کے دباؤ کے تحت دیا یا کسی مجبوری کے باعث دیا یا ڈالر کے لالچ میں دیا, جو بھی تھا, لیکن ہم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا اور سب سے زیادہ خود نشانہ بنے. بڑی مشکل سے ہم نے دہشت گردوں سے جان چھڑائی ہے, انہیں مار دیا ہے یا وہ بھاگ گئے ہیں. اب انہیں دوبارہ آباد کرنے کا موقع نہیں دے سکتے. اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب حسین ہارون. واچ دس. رائے ہے آپ کا, کیا مشورہ ہے کہ ہماری پوری پارلیمنٹ کہتی ہے کہ بات چیت کی جائے, گنجائش ہے بات چیت کی, مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی گنجائش ہے؟ کامران, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 20 سال سے ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہماری حکومت میں, فارن آفس میں کوئی خاص انہوں نے اقدامات نہیں اٹھائے. ہزاروں کام ہمارے سامنے آئے. گرے کمپیوٹر انڈیا کو دیا گیا, اس کے بعد جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئے. کئی ایسے نشان آتے رہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ معاملہ میں کوئی خرابی آ رہی ہے, لیکن ہم لگے ہوئے تھے اپنے خوشی میں. ان سے پیسے لیتے رہے اور پیسے لوگ خرچ کرتے رہے, اور کوئی ترقی بھی نہ ہو, آپ کے ملک میں زیادہ تنگی ہو. اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے یہ دیکھا کہ جب آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں تو انہوں نے وار کیا. اب یہ وار ہم دیکھ رہے تھے آتے ہوئے اوباما صاحب کے 8 سال میں. اس موقع پر آپ نے دیکھا ہے کہ نئے صدر امریکہ, ان کی ایک عادت ہے, وہ کہتے ہیں انگریزی میں بلی کرنے کی. اب انہوں نے جو کوریا کے ساتھ کیا ہے, ایران کے ساتھ جو کیا ہے, آپ کے پرائم منسٹر کی بے عزتی کی گئی. جو سعودی عرب میں کانفرنس ہوا, ایک ہی ایٹمی پاور تھا اس علاقے کا, اس کو بولنے کے لیے دعوت ہی نہیں گئی. اب آپ خود سمجھ سکتے کہ ایک عرصے سے معاملہ چل رہا ہے. مودی آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے آ رہا ہے بڑے عرصے سے. مسلمانان ہند کے ساتھ جو صورتحال انہوں نے اختیار کیا ہے, آپ اس پہ بھی نہیں پہچان سکے کہ گیم کہاں آ رہی ہے. افغانستان کی تاریخی ہمارے ساتھ یہ مصیبت رہی ہے, یہاں سے تو کرنا ہی تھا انہوں نے. یہ ہو گیا ہے نا. امریکہ کی دھمکی غیر متوقع نہیں ہے. ہمارے لوگ اس دھمکی سے ایسے پریشان ہیں جیسے سب کچھ اچانک ہو گیا. ہمارے حکمران ایک عرصہ چین کے ساتھ بزنس کے رومانس میں کھوئے ہوئے تھے. سب کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم چین کے ساتھ جائیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, سہولیات دیں گے, ان کے دنیا تک جانے کے راستے کھولیں گے, تو امریکہ ناراض ہوگا. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. حکومت کو پتا تھا کہ ریئیکشن آئے گا, مگر ریئیکشن کی تیاری نہیں کی گئی.
امریکہ تو انتظار کر رہا تھا کہ کب اندر سے داخلی انتشار سامنے آئے اور وہ آپ کو بلی کرے. مضبوط سیاسی حکومت اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی, سو وہ بھی نہیں رہی. اب ایک کمزور سیاسی حکومت ہے, غیر مستقل وزیر اعظم ہے, حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگے ہیں. الیکشن ابھی کافی دور ہے, اسی موقع کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا ہے. اب جس طرح کا ریئیکشن یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حالات کو بگاڑ سکتا ہے. سفارتی زبان یا بیک ڈور ڈپلومیسی کی بجائے اس طرح کھلے عام للکارا جا رہا ہے, اس کے کچھ بھی نتائج نکل سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کسی جنگی کارروائی میں انگیج ہو جائیں, مسئلہ یہ کہ آپ کا واسطہ مکار اور ہوشیار لوگوں سے ہے جو اپنی بات سے پھرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے. ایسے لوگوں سے اسی طریقے سے نمٹنا پڑتا ہے, سفارتی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے معاملے کو سنبھالنا پڑتا ہے. امریکہ میں پاکستان کے جو لابی ہے اس کو آپ کو متحرک کرنا ہوگا, ان سے بات کرنا ہوگی. یک طرفہ نعرے مار کر آپ اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے کچھ خبروں تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.